لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت حسن مجتبیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج گلستان زہرا کا پہلا پھول عالم نور سے اس دنیا فانی میں آیا۔ آپ 15 رمضان المبارک 2 ہجری یا 3 ہجری میں اس دنیا میں آئے۔ آپ تفسیر کوثر ہیں، آپ مصداق کوثر ہیں، آپ سے نسل مصطفیٰ چلی، آپ فرزند نبی کہلائے۔ باپ علی، ماں زہرا، محمد کی شبیہ شجاعت علی سے ملی، طہارت زہرا سے۔ اور حسن کی تعریف میں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ابا جس کا شاگرد ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ حسین جس کی امامت میں 10 سال زندگی گزارے اسے حسن کہتے ہیں۔ ناظرین، اس حسن کے متعلق دنیا نے بہت سی باتیں مشہور کی۔ کبھی یہ کہا کہ حسن ازدواج میں دلچسپی رکھا کرتے تھے اور تاریخ نے ان کی کتنی بیویاں تحریر کر ڈالی۔ تو کبھی یہ کہا کہ مزاج میں فرق تھا، حسن کا مزاج نرم تھا، حسین کا مزاج گرم تھا، اس لیے حسین نے جنگ کی اور حسن نے صلح کی۔ ناظرین، نہ ان کے مزاج میں فرق تھا، نہ ان کے قیام میں فرق تھا، نہ ان کی امامت میں کوئی فرق ہے۔ جس دور میں جیسی ضرورت تھی، اگر حسن کے دور میں حسین ہوتے تو حسین جنگ کرتے، اور حسین کے دور میں حسن ہوتے تو حسن جنگ کرتے۔ یہ دور کا فرق تھا۔ اگر حسن کے دور میں حسین ہوتے تو حسین صلح کرتے، اور حسین کے دور میں حسن ہوتے تو حسن جنگ کرتے۔ زمانے کو جیسی ضرورت تھی ویسے ان دونوں نے زمانے کو عطا کیا۔ اس لیے رسول نے کہا یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں یا بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ حسن سے صلح کی گئی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ حسن نے صلح نہیں کی ہے بلکہ امام حسن سے صلح کی گئی ہے۔ اور دونوں کے مزاج میں یا دونوں کے دور میں فرق سمجھنے کے لیے صرف یہ کہنا میرا کافی ہوگا کہ امام حسن سے حکومت مانگی گئی تھی، امام حسن نے حکومت دے دی، لیکن امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی۔ حکومت اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو یزید کر رہا تھا یا کرتا، اس پر مہر امامت سرداران جنت کے سردار حسین کی مہر ہو جاتی۔ حسین نے کہا سر کٹا دوں گا لیکن بیعت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے، علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پر لفظ امیر چھین لیا۔ ناظرین، امام حسن نے صلح کے شرائط رکھ کر امیر شام کے چہرے پہ پڑے ہوئے اس پردے کو کھینچ دیا کہ دنیا قیامت تک جان پائے کہ حق کون ہے
اور باطل کون ہے۔ امام حسن کے لیے رسول نے فرمایا ہے میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو اب شاعر نے کہا یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پر، یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پر، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد تھا، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد کا۔ آج وہ اس دنیا میں آیا جو نسل محمد کا محافظ بنا، ابتر کہنے والے ابتر ہو گئے، اور کوثر کا نمائندہ اس دنیا میں آیا۔ اور جب حسن اس دنیا میں آئے تو شاعر نے یوں لفظوں میں کہا کہ کہا آج کے دن سیدہ سے خالق نے، کہا آج کے دن سیدہ سے خالق نے، فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو، فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن کو رسول اللہ نے آغوش میں لیا اور بڑی دیر تک چہرے حسن کو دیکھتے رہے۔ اس منظر کشی ایک شاعر نے یوں کی کہ فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا، فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا، نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج دیکھا ہے، نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج دیکھا ہے۔ ناظرین، ایک واقعہ آپ کے حوالے کر دوں کہ امیر شام مدینے میں اور اس کے ساتھ ہم نشیں بیٹھے تھے۔ امیر شام نے کہا ابھی حسن آنے والے ہیں، ان سے نہ شریعت کا سوال پوچھو، ان سے نہ دنیا کے بارے میں پوچھو، بس تم یہ کرنا کہ جب حسن آ جائیں تو تم ایک دوسرے کی تعریف کرنا، تم اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن نے مجتبیٰ تشریف لائے، کرسی پر تشریف فرما ہوئے، ایک دوسرے کا تعارف لوگ کرانے لگے۔ کہا کیا کہنا تمہارا، کیا کہنا تیرے باپ کا، کیا کہنا تیرے دادا کا، یہ ساتھ ایک دوسرے کو تعریف و تہنیت کر رہے تھے اور امام حسن مسکرا رہے تھے۔ جب یہ تعریف کرتے کرتے رکے اور امام حسن کی طرف مڑے تو امام حسن نے مسکرا کے جملہ کہا مبارک ہو تمہیں اجداد کا پتہ تو چل گیا، مبارک ہو تمہیں اجداد کا پتہ تو چل گیا۔ ایک چاپلوس آگے بڑھا اور آواز دی حسن آپ بھی اپنی تعریف کریں، آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں کچھ کہیں۔ امام خاموش رہے۔ جب اصرار بڑھا تو امام نے جو جملے اس وقت ادا کیے ہوں گے ایک شاعر کے زبانی سن لیجئے کہ شاعر کہتا ہے فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے، اپنی عظمت پہ کہے یا اپنی عظمت پہ کیے تبصرے جتنے تم نے، اپنی عظمت پہ کیے تبصرے جتنے تم نے، میرے گھوڑے کے فضائل بھی زیادہ اس سے، میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ اس سے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، علی کی زبان دربار میں بول رہی تھی اور پورا دربار گنگ تھا۔ یہ ہے وارث علی، یہ ہے وارث پیغمبر۔ مولا جا رہے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک بدبخت نے امام کو دشنام دینا شروع کیا، امام کو گالیاں دینا شروع کیا۔ امام اسے دعائیں دے رہے تھے۔ امام نے کہا اگر تو بھوکا ہے تو میں تیرے لیے غذا کا انتظام کر دوں، اگر تیرے پاس گھر نہیں تو میں رہنے کا انتظام کر دوں، اگر تجھے اپنے وطن واپس جانا ہے تو کہو تو میں سواری مہیا کرا دوں۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا مولا یہ آپ کو دشنام دے رہا ہے، یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ اسے دعائیں دے رہے ہیں۔ امام نے اسے مخاطب کر کے کہا
کیا تمہارے پاس 2 درہم ہے تو مجھے دو گے؟ اس نے معذرت چاہ لی کہ مولا میرے پاس 2 درہم نہیں ہیں۔ امام نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 درہم نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ تعجب کی نگاہ سے امام کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ابھی تو امام مجھ سے مانگ رہے تھے اور ابھی امام نے مجھے دے دیا۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ تیرے پاس درہم نہ تھے، تم نے نہیں دیا، میرے پاس درہم موجود تھے، میں نے درہم دے دیا۔ یہ غلاظت میں پلنے والا غلاظت ہی تو دے گا، میں چونکہ طہارت میں پلا ہوں تو میں دعائیں دے رہا تھا۔ یہ کہہ کے حسن نے بتا دیا کہ ظلم جب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو کردار کے آئینے جب اپنے اخلاص و کردار کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں تو یہی جو ابھی دشنام دے رہا تھا قدم حسن پہ گر کے کہتا ہے کہ آج سے پہلے مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہ تھا، لیکن آج کے بعد مجھ سے بہتر آپ کا کوئی دوست نہ ہوگا۔ میرا سر کٹ جائے لیکن میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ ناظرین، آج اسی امام کی ولادت کا دن ہے۔ آج چلے در سیدہ پہ، چلے در علی پہ، مولا حسن کی ولادت مبارک ہو۔ مولا ہم آپ کو تہنیت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولا آج کی یہ خوشی آپ کو مبارک ہو، اور اس عید کے دن ہم آپ سے کچھ عیدی بھی چاہتے ہیں۔ مولا ہماری عیدی یہ قرار دے کہ آج کے دن ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ مولا آپ سے کیا مانگوں آپ سب جانتے ہیں۔ مولا آپ کے دروازے پہ آنے کے بعد مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں غریب ہوں، مجھے دولت دے دیجئے۔ مولا اس سے بڑی دولت کیا ہوگی کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ بس آج کے دن یہی دعا ہے، یہ محبت جو آپ کی ہمارے دل میں ہے یہ کبھی بھی ہمارے دل سے نہ نکلے۔ ہم زندہ رہیں تو آپ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں تو لب پہ آپ کا نام ہو، سینے پہ آپ کے لال حسین کا ماتم ہو۔ ناظرین، یہ دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو آج کے دن کے وسیلے سے اپنی نعمتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔